ٹھیک ہے. تو اب اس میں چند ایک علماء کرام ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے, وہ صرف اپنی تقریر کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے وہ صرف آگے ڈکلیئر کریں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اگر کوئی تقریر آپ کو میلاد پہ بلاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے, میں نے دین کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ تو اس لیے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. آپ آگے سے کیا مطلب کہ شروع کر دیتے ہیں, جی وہ فلانا مرزا ہے جی جیل میں, وہ یہ کہتا ہے, وہ فلانا جی یہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے, وہ فلانے نے یہ ہے تو یہ کوئی باتیں یہ لوگوں کو بتا کے کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے. اب اسی بات پہ 1.5 گھنٹے کی مولویوں کی تقریریں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں کرتے. اب ایک بات اور یہاں پہ آپ لوگوں کو علماء کرام کی بتا دوں, جو بھی عالم آتا ہے نا وہ آئے گا سویک پہ آئے گا, فارچونر پہ آئے گا, لینڈ کروزر پہ آئے گا, اور آگے سے پتا کیا سکھاتا ہے, جی ہمارے صحابہ اکرام نے اس طرح زندگی گزار دی. اور اب وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ غریبی والے بنا کے چلے جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے ایسے گزاری ہے تو ہم نے بھی ایسے ہی گزارنی ہے. تو اترے ہیں سویک چوں, تو میری زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ تو لوگوں کو کچھ بتا کے جا کہ بھائی ان کے حالات ایسے تھے, وہ اس دور میں تھے, ان کو ایسی زندگی گزارنی پڑی. اب آپ ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح کے بنا گئے ہیں, نہ وہ زکات دینے کے قابل رہتے ہیں, نہ وہ حج کرنے کے قابل رہتے ہیں, نہ کوئی صدقہ دینے کے قابل رہتے ہیں, اور تسی 50-60 ہزار پڑیا آپ جس ویک بیٹھے او والی 5. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ اگر ممبر پہ آتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے 10 سال دین سیکھا ہے تو جس بندے سے سیکھا ہے کیا آپ اس نے 10 سال آپ کو یہ سکھایا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو گالی دیں؟ اب ہم تو گالی نہیں دیتے. اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ ایک دفعہ لے لو تو 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی, آپ ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہو. آپ ایک الفاظ اور بولتے ہو جی, کسی کو بھی کہہ دیتے ہو کتا. یہ کتا کیا ہے؟ آپ کسی کو نکال کے دیکھو, اگلا ٹاڈا سر پاڑ دے گا کہ تم نے گال کٹی ہے, تسی ممبر پہ بیٹھ کے کاٹ دے. یہ جو چیزیں ہیں یہ نکلنی چاہیے. اب آپ لوگ کسی کو آتے ہیں مثال کے طور پہ, اس کو بتائیں کہ بھائی دین یہ ہے. اگر کسی سے بھی پوچھ لیا جائے, آپ گوگل سرچ کر لیں دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک کہاں پہ پڑھا جاتا ہے. اب واضح الفاظوں میں ہے کہ قرآن پاک میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی اس کا سارا دار و مدار قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے. اور یہاں پہ قرآن پاک پڑھے ہوئے عالم ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ ان کے پاس نالج ہے, انہوں نے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہے, ان کو تفسیر بھی آتی ہے, ان کو ہر چیز آتی ہے. عمل نہیں ہے. عمل کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اب ہم قرآن پاک کیوں پڑھتے ہیں جی؟ ثواب کی نیت سے. ہم 4 الفاظ قرآن پاک پڑھ لینا الحمدللہ ہی پڑھ لیں تو ہم اس کے الفاظ گننے شروع کر دیتے ہیں. ایک الفاظ کی 10 نیکیاں تو مجھے 50 مل گئی, مجھے 60 مل گئی, مجھے 70 مل گئی, صرف نیکیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب یہاں پہ جو لوگ آگے جا رہے ہیں, چائنا جا رہا ہے, جاپان جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, ان کے پاس چیزیں کہاں سے دریافت ہو رہی ہیں؟ وہ قرآن پاک سے دریافت کر رہے ہیں. ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں ہے. کرونا کا علاج چائنا کو کہاں سے ملا؟ جاپان کو کرونا کا علاج کہاں سے ملا ہے؟ کوئی ادھر سے, کوئی ادھر زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں یا ادھر کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے قرآن پاک سے تلاش کیا ہے کہ اگر اس طرح کی وبا آ جاتی ہے تو اس کا کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں عالم دین ہے, بس یہ ہے کہ کسی کی بات پکڑ لینی ہے. اچھا کسی مولوی کو پتا چل جائے نا کہ میری 27 ڈیٹ ہے اور وہاں پہ میلاد ہے, تو وہ دوسرے مولویوں کی تقریریں سنے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا, اور جاتے ہی میلاد پہ شروع ہو جائے گا, یہ کلپ دیکھ لو جی, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. اچھا انہوں نے کہہ دیا, تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بتا ذرا, تو عالم دین کس چیز کا ہے؟ تو اس چیز کا ہے کہ مطلب کبھی انڈیا میں سنا ہے کہ ایک پنڈت دوسرے پنڈت کو کہہ رہا ہو کہ اس پنڈت نے غلط کیا, اس پنڈت نے ٹھیک کیا. تسی بھی تے ایک انہاں نے پنڈت نے, تسی ساڈے امام ہو, تسی کی کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. اس تو خدا دا نہ ہے کوئی, مطلب کہ تم لوگ دوسروں پہ تانا دینا چھوڑ دو. کامیابی کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ جس دن آپ کی یہ انگلی نا اس جگہ کی جگہ ایسے ہو گئی, اس دن آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب ہر بندہ اگر یہ انگلی ایسے کر لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ہر بندے کی انگلی تو ایسے ہے تو وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے انگلیاں ایسے کرنا چھوڑ دو, ایسے کرنا شروع کر دو. تو یہ جو عالم دوسروں پہ تقریریں نہ کرو. اگر کوئی میلاد پہ آپ کو 40-50 ہزار روپے دے کے بلاتا ہے تو کائنڈلی وہاں پہ جا کے کوئی دین کی باتیں کیا کرو. وہاں پہ جا کے یہ نہ کہا کرو کہ فلانے نے یہ کہہ دیا, ڈمکانے نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. تو ان باتوں سے یہ گریز کریں. تو آج کی ویڈیو اسی کے لیے تھی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کوئی ویڈیو بنائیں گے تو اس میں اور بھی باتیں شیئر کریں گے.